बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ग्रामी, बहुत सारे दोस्त फ़ोन करके रब्ता करके पूछते हैं कि ये कैसा रहा और कैसी गुजरी और हमने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। तो मैंने कहा कि ये मैं वीडियो बयान के ज़रिए ये सब वज़ाहत कर दूँ। तो ये हमें इल्म तो हो गया था कि हमें गिरफ़्तार करेंगे। तो पहली रात, ये जो बुध और जुमेरात की दरमियानी रात थी, उस वक्त फिर पुलिस ने रेड किया धरने पर। मैं और रहमान बाजवा वहीं थे। हम दोनों को उन्होंने धरने से उठा लिया। कुछ लोगों के बारे में तो हमारा वैसे भी ख्याल था कि क्योंकि तहरीक को ज़िंदा रखना था, उनको हमने इधर उधर कर दिया था कि आप लोग गिरफ्तारी मत दें। तो रहमान बाजवा और मैं वहीं से धरने से हमें उठा लिया। कुछ लोगों के बारे में तो पहले ही फैसला हो चुका था। शंगेड़ा साहब, मेरा, ज़ियाउल्ला नियाज़ी, ज़फ़र अली ख़ान, बशीर वड़ैच, कि इनको तो हमने नज़रबंद करना है। अच्छा, वो फिर जब वो वहाँ पर आए तो वो फैलती चली गई सूरत हाल, ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। कुछ उसको बशीर वड़ैच को होटल की लॉबी से गिरफ़्तार किया, वहाँ पे ये मीटिंग कर रहे थे। ज़फ़र अली ख़ान एप्का के पंजाब के सदर हैं, यार बहुत शानदार हमारा दोस्त है वो। उसके घर दरवाज़ा तोड़ा, तोड़ फोड़ की, और बड़ा अच्छी कोई मिसाल कायम नहीं की पुलिस ने। खैर, हमें मुख्तलिफ थानों में ले गए, हम मुख्तलिफ जगह ले गए हमें। मुझे उन्होंने कैंट थाने में रखा, रहमान बाजू को चूंग ले गया, उसके और दोस्तों को, कुछ लोगों को। तो वहाँ पर भी ज़फ़र अली ख़ान वगैरह इस्लामपुरा थाने में, इसी तरह कुछ लोग मुस्तफ़ाबाद थाने में थे, कुछ लोग लोअर माल में थे, अनारकली में। तो वहाँ जाको जिन्होंने हवाला देख रहे पता है, उसमें 40-40, 50-50 लोगों ने बंद कर रखे थे कि अजीब मुसीबत थी। मोबाइल फ़ोन ले लिए लोगों ने, जेबों में से पैसे निकाल लिए। खैर, फिर हमें वहाँ से बुध और जिनको कुछ के खिलाफ FIRs हो गई। अब ये अपनी जगह बड़ा मसला बन गया हमारे लिए कि पर उसमें जो थी दफ़ा भी 324 की लगी हुई थी, वो अच्छी नुकसानदेह दफ़ा है वो। हम लोगों को बहरहाल जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात उन्होंने, हमारे पे FIR नहीं थी, उन्होंने हमें नज़रबंद करना था। वो उठा के उन्होंने हमें रात को 12 लोगों को, जिनमें अभी रहमान बाजवा नहीं था, मैं था, ज़फ़र अली ख़ान, बशीर वड़ैच, राजा शाहिद था इधर से पिंडी का, और कुछ हमारे मंडी बाउद्दीन के दोस्त थे, डॉक्टर नवाज़ था, वसीम, शमीम ज़फ़र था, वलैद साहब थे पेंशनर वालों के। तो ये उन्होंने हमें वहाँ भेज दिया कोट लखपत जेल। हम 12 लोग थे, उन्होंने हमें क्वारंटीना में वहाँ पर भी बनाए हुए रख दिया। उसके बाद उन्होंने हमें शिफ्ट किया जो हाई सिक्योरिटी रिस्क जेल थी, हाई सिक्योरिटी जो जेल थी, वहाँ हमें शिफ्ट किया, और हमें रखा उन्होंने जो सेल थे सजाए मौत के कैदियों के, और उनमें से भी वो कैदी जो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं, उनमें रखा हाई सिक्योरिटी में। पहले में 4, यानी वो छोटा सा वो एक 8/9 का या 8/8 का ही, कुछ हमें पता तो नहीं, उसमें हमें कैद रखा। उसके अंदर ही वो छोटी सी एक दीवार कह लें, ओट कह लें, वो बतौर वाशरूम इस्तेमाल होती है, उसमें बंद कर दिया हमें। एक बंदे की वो होती है वो चक्की, पहले में 4 बंद किए, थोड़ी देर बाद एक और भेज दिया, थोड़ी देर बाद एक और भेज दिए, 6 बंदे। अब वो बड़ी दिलचस्प रात गुजरती थी, 3 का से इधर, 3 का से इधर, और टांगें फंसी हुई हैं, कंबल लिए हैं, लेकिन खैर गुजरे। बाकी दोस्तों को भी इसी तरह उन्होंने 6 करके बंद कर दिया हाई सिक्योरिटी में। अगले दिन पे रहमान बाजवा वगैरह भी आ गए, इनके खिलाफ FIR थी। अब हुकूमत एक और मसला कर रही थी, जब जिनके खिलाफ FIR थी उनको जब अदालत में पेश किया, तो अदालत ने ज़मानत देने की बजाय सिरे से FIR ही गलत खारिज कर दी और कहा कि ये FIR नहीं बनती। हमारी लीगल टीम थी, वो ये हसीबुर रहमान और जुनैद अहमद ख़ान, अपना तैयब सवाती वगैरह, ये इसको कर रहे थे, उन्होंने FIR ही खारिज कर दी। बड़ा हुआ, वरना 324 की अगर ज़मानत होती तो तारीखें भुगतनी पड़ रही। लेकिन अदालत, इन्होंने ये क्या किया पुलिस ने कि जिन लोगों को अदालत ने हुक्म दिया कि बरी कर दें और FIR खारिज कर दी, उनको फिर उन्होंने 3 MPO में नज़रबंद कर दिया हमारी तरह, उनको भी वहीं ले आए। अब वो छोटे छोटे जो थी चक्कियाँ में 6 बंदे बंद करते चले गए। अब वो आप जो जेल गए उन्हें पता होता है, कुछ हाथे होते हैं, कुछ बैरकें होती हैं, उनके अंदर चक्कियाँ होती हैं, वो कुछ से तो रब्ता होता था, कुछ से रब्ता नहीं होता था। अब ये जो जेल वाले, अच्छा, वहाँ जाके एहसास हुआ कि जो नज़रबंद है उनको कहा जाता है कि आपको जो जेल मैनुअल में जो कैदियों को, हवालातियों को, ज़ाहिर है कुछ और इख्तियार हकूक़ होते हैं जिनको सज़ा हो चुकी, उनको कुछ और हकूक़ होते हैं, हमें बिल्कुल कोई हक़ नहीं था। एक तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकती थी, हमारे पास अखबार नहीं आ सकता था, हमें कोई मिल नहीं सकता था, और हमें यानी इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम जो लोग थे हाई सिक्योरिटी में,
ان کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. ہم نے جو جمعہ پڑھنے کی اجازت مانگی، انہوں نے کہا جی جو نظر بند ہیں ان کو جمعہ الاؤڈ نہیں ہے، باقی قیدی پڑھ سکتے ہیں. خیر اس میں ہم رہے اور بڑے وقار کے ساتھ رہے. ایک رات بڑی دلچسپ رہی کہ بارش آ گئی. اب اس میں کوئی اوٹ تو ہوتی نہیں ہے، سیدھی بارش، بچھاڑ، پانی، سارا بستر گیلے. رات کو جو بارش آئی اور ساری رات ہمارے دوست وہ جاگ کے انہوں نے وہ رات کاٹی. اور سچی بات اتنی لمبی رات ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اور نہ وہ کیا کہنا چاہیے فجر کی اذان کا ہم نے کبھی اتنا انتظار کیا. وہ میں اکثر وہ مجھے بڑا مشہور وہ ذوق کا قطعہ ہے جس میں وہ اپنی شب فراق کی وہ کیفیت بتاتے ہیں، اور اس میں پھر کہتے ہیں کہ وہ آخر فجر کی اذان جب ہوئی تو وہ بڑا مشہور شعر ان کا کہ وہ بالکل جب موت کے قریب وہ شاعر پہنچ گیا تو پھر اذان ہو گئی فجر کی اور وہ شب فراق کا ختم ہونے کا اعلان ہوا. تو بڑا مشہور مصرع کہ مؤذن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکے اور مدینے. تو ہمیں بھی یقین کریں وہ آواز مکے اور مدینے لگی کہ اب ہم ذرا باہر اپنا بستر سے سکھا سکیں گے. تو اس طرح ہوتے رہے. پھر اب ہمیں نہیں پتہ باہر کیا ہو رہا ہے، افواہیں بھی نہیں آ رہی تھیں. یعنی اب رابطہ ہو تو افواہ بھی پہنچے نا. اب یہ پتہ لگتا ہے یار فلاں بیرک میں بھی کچھ لگ رہے ہیں، کوئی دوست ایسے ہیں، فلاں جگہ بھی کچھ ہمیں پھیلا دی. ایک تو بیرک میں کوئی جگہ تھی، ایک آتے میں تھی، جگہ نہیں تھی کہ جہاں 170 لوگوں کو رکھا جائے. تو وہ مختلف جگہ پہ ہمیں پھیلا دیا انہوں نے اور ہم وہاں پہ قید تھے. پھر ہم سے جمعرات اور جمعے کے درمیان ذرا یہ جو اب گزرا ہے اس میں ہمارے ساتھ رابطہ کیا گیا، مذاکرات ہمیں دعوت دی گئی. پہلے کچھ ایک آدھی ہماری بیٹھک جیل کے اندر ہی ہوئی. پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ 5 لوگوں کو، یعنی ظفر کو، مجھے، بشیر وڑیچ، کیا نام ہے اس کا، رحمان باجوہ، اور اس کو وحید مراد یوسفی کو، ان کو ہم رہا کرواتے ہیں تاکہ پھر مذاکرات ہو سکیں. تو پھر ہمیں یہ جمعے کی صبح 10 بجے ہمیں انہوں نے رہا کر دیا اور پھر مذاکرات حکام بالا سے شروع ہوئے. ہمارے مطالبات انہوں نے بالکل تسلیم کر لیے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا لیو انکیچمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن بھی نہیں ہوگی، جو قیدی ہیں انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا اور کسی کے خلاف محکمانہ کارروائی نہیں ہوگی. باقی میں پے پروٹیکشن کا مسئلہ تھا یا یونیورسٹی کو ڈی آر اے نہیں ملا تھا اس کا مسئلہ تھا، وہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ کے یہ جو مسائل ہیں اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن اور لیو انکیچمنٹ، رہائی وغیرہ، یہ تو فوری طور پہ کرتے ہیں. باقیوں کے لیے کمیٹی بناتے تھے کہ جس کے اندر جو میں نے یہ 5 نام لیے یہ ہوں گے چیف اور کوئی سیکرٹریز ہوں گے، یہ نوٹیفائی ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے کہا اب مسئلہ تھا گارنٹی اس کی کون دے. وزیر اعلیٰ باہر تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز آپ کو دے دیں گارنٹی تو کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ ہمیں گارنٹی دیتی ہیں تو ہمیں تو اپنا مسئلہ کا حل چاہیے نا، ہمیں تو رہائیاں چاہیے، ہمیں تو اپنی لیو انکیچمنٹ چاہیے، ہمیں اپنی اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کو روکنا ہے، تو ہمیں تو وہ دے دیں گارنٹی. تو پھر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. پھر ہماری ملاقات جو ہے 5 بجے، کل شام 5 بجے جمعے کے روز مریم نواز سے ارینج کروائی گئی. تو پھر یہی ہم 5 لوگ، رحمان باجوہ، ظفر علی خان، بشیر وڑیچ، وحید مراد یوسفی اور میں، ہم جاتی عمرہ گئے. وہاں سے ہم نے مریم سے کمٹمنٹ لی. ہم نے مریم نواز سے کہا کہ میڈم آپ اس بات کا منہ سے کہیں. انہوں نے کہا اور میں نے پھر کہا کہ ہم نے دیکھے لوگوں کو اپیل کرنی ہے، بہت بڑی تحریک ہے، ہم نے اسے کالڈ آف کرنا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ ہم یہ مطالبات آپ نے تسلیم کر دی اور آپ کا نام بھی استعمال کریں گے کہ مریم نواز نے اس کی گارنٹی دی ہے. تو انہوں نے ٹھیک ہے میں اس کے تیار ہوں، میں آپ کے گارنٹی دے رہی ہوں اور آپ بے شک میرا جو نام ہے وہ استعمال کریں. بلکہ انہوں نے کہا جی آپ کے اس کے لیے اعتماد کے لیے تھوڑے سے، اور اگر ہماری جو ہے اعتماد بڑھ جائے ہم تصویر بنواتے ہیں. وہ تصویر بنوائی گئی، دیکھی ہوگی آپ نے. تو یہ ہوا. اس کے بعد دیکھیں نا پھر یہ پازیٹیو آیا، بندے کل یہ رہا کل ہی ہو گئے بندے. حالانکہ عدالت نے حکم دیا تھا، اس کے آرڈر ابھی تک نہیں آئے، لیکن ڈی سی او نے ہی اپنے 3 MP جو ہے واپس لے لیے، بندے رہا ہو گیا. یہ اور ایف آئی آریں بھی تقریباً ساری واپس ہو گئی. پنجاب کے اندر بہت سے لوگوں پہ ایف آئی آریں ہوئی تھیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ آج آپ نے خوشخبری سن لی ہوگی. ہمیں زیادہ خطرہ جو مشکل کام لگ رہا تھا وہ اسکولوں کی یہ تھا جو این جی اوز کے جا رہے. تو آج وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا کہ کسی اسکول کو ہم پرائیویٹ نہیں کرنے جا رہے. تو یہ چیزیں درست سمجھ میں جا رہی ہے. اب تھوڑا سا حوصلہ دوستوں کو کرنا چاہیے. ہمارے دوست بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. جب ڈی آر اے کا مسئلہ تھا، جب بھی یہی مسئلہ بنا کہ بغیر نوٹیفکیشن طوفان مچا دیا. آخر وہ ہو گیا، مل گیا سب کو.
اچھا اس کے بعد جب ہم یہ جولائی میں دھرنا دیا، جب احمد خان سے ہمارے گرنٹر بنے، انہوں نے کہا تھا میں آپ کو تنخواہ میں اضافہ کرا کے دوں گا، پینشن میں، جب بھی یہی طوفان بک گئے جی، ان کو پتہ ہی نہیں، لالی پاپ، ایک پتہ نہیں لفظ ہی کہاں سے لالی پاپ ہم نے سیکھ لیا، یہ شروع ہو گیا، وہ بھی مل گیا۔ اب ہم یہ انشاءاللہ یہ بھی ملے گا ہماری، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جب بھی یہ بات کوئی ذمہ داری سے کہی ہے تو آپ بتائیں کہ ہم نے کون سی کمٹمنٹ کی اور پوری نہیں ہوئی، یہ بھی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس میں سے بھی بہت سارا کام ہو گیا، بندے چھوڑ دیے، محکمہ کارروائی نہیں ہوگی، اسکولوں کا مسئلہ حل ہو گیا، اب انشاءاللہ ہمارا لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ بھی کہ پنجاب میں جو تھا ہمارا پینشن گریجویٹی والا کام، وہ بھی روک دیا، آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ بھی ایک الحمدللہ بہت بڑی ہماری کامیاب ہوگی، پینشن اور گریجویٹی کا کام آگے نہیں بڑھے گا، اس پہ آگے کام نہیں ہوگا، جہاں تھا وہیں روک دیا گیا، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اب یہ الحمدللہ ہم باہر آ گئے ہیں، ہم بے خبر نہیں ہیں، اب بھی ساری قیادت جو ہے عگیگا کی وہ لاہور ہی بیٹھی ہے، رحمان باجوہ بھی لاہور ہے، سب لوگ اب لاہور بیٹھے ہیں، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آپ سے زیادہ، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو میری قیادت ہے، جو میرے لیڈر ہے، وہ مجھ سے زیادہ، آپ سے زیادہ فکر مند ہے، انہیں ہمارا خیال آپ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ جو کہہ کہ ہم کس کے پاس گئے کہ کسی کے پاس نہیں گئے، ہم ایکٹیوسٹ ہیں، ہمیں جہاں سے کچھ ملے گا ہم لیں گے، ہمیں کہ ہم سب کی کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ہے، لیکن جب ہم ایکٹیویزم کرتے ہیں ہم سیاسی وابستگیوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، جو بھی ہمیں مدد کرتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جو ہمارے لیے مخالف ہوتا ہے ہم اس کے خلاف جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فکر مت کریں۔ یہ جو ہمیشہ سے جب سے آیا ہوں میں تو یہی سنتا ہوں، جب بھی میں کوئی خوشخبری سناتا ہوں، بجائے ہمارے دوست خوش ہونے کے، وہ لالی پاپ ہو گیا جی، دھوکہ دے دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شروع کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بے فکر رہیں، آپ کی قیادت جو ہے وہ بڑی چوکنی ہے، وہ بڑی متحرک ہے، بڑی فعال ہے، اور اب تک انہوں نے جو آپ کو کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کر کے دی ہے، انشاءاللہ یہ بھی پوری کر کے دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔